السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج بھی میں ایک نیو کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ ہانیہ خان درانی بے حد پریشانی کے عالم میں یونیورسٹی کی ایڈمیشن فیس جمع کروانے کے لیے لمبی قطار میں لگے لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ہجوم بیکراں کا پر غور مشاہدہ کر رہی تھی۔ سوچوں میں غلطاں تھی کہ اب وہ کیوں کر اپنی ایڈمیشن فیس جمع کروا پائے گی۔ اس کو ہمیشہ سے ہی ہجوم سے وحشت ہوتی تھی اور اب وہ اتنی لمبی قطار کو کیسے عبور کر پائے گی۔ فائل کو دونوں ہاتھوں کے درمیان مضبوطی سے تھامے وہ نروس سی دکھائی دے رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مے آئی ہیلپ یو؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کسی بھاری مردانہ آواز پر وہ چونک سی گئی اور خیالات کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مڑ کر آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ایک بے حد پروجی جوڑے جمکلے شانے والا دراز قد شخص اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس کی بلیک آنکھوں میں ہانیہ کے لیے اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ ہانیہ نے محض ایک پل میں یہ فیصلہ کر ڈالا تھا کہ وہ اس مہربان اجنبی کو اپنی بد دعا بیان کر دے، تب ہی اس نے سارا معاملہ اسی اجنبی کے گوش گزار کر ڈالا۔ اتنی سی بات، آپ مجھے دیں، میں جمع کروا دیتا ہوں۔ فارم دیں اور آپ اس طرف آ جائیں۔ دراز قد شخص اسے ایک جانب سنگی میز کی جانب لے آیا۔ یہاں بیٹھیں اطمینان سے۔ یہ لیں، فیس لے لیں۔ اس نے رقم اس شخص کو تھمانا چاہی تھی۔ بعد میں دے دیجیے گا۔ اس کی آواز میں اتنی قطعیت تھی کہ وہ اس کو انکار نہ کر سکی اور ہانیہ کا بڑھا ہوا ہاتھ واپس پلٹ آیا تھا اور پھر وہ لمبی طمانینت بھری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ شخص لمبے ڈگ بھرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لی جان نے نامعلوم دوائی ٹائم پر لی بھی ہوگی کہ نہیں، تشویش نے دل میں جگہ بنائی۔ وہ پرفکر انداز میں بی جان کے متعلق سوچنے لگی۔ درحقیقت بی جان کے علاوہ اب اس کا کوئی تھا بھی نہیں۔ اس نے بی جان سے ممتا بھری آغوش میں آبلہ پائی کا لمبا سفر کاٹا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ ممتا کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ وہ واحد سوال تھا جس کا جواب تلاشتے تلاشتے اس کا سارا وجود سنگریزہ ہو چکا تھا، مگر اسے اس سوال کی آرزو میں نہ جانے اور کتنا لمبا سفر طے کرنا تھا۔ بی جان نے اس کو درحقیقت کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، مگر ہر سال جب اسکول میں ہونے والی تقریبات میں والدین کو مدعو کیا جاتا تو ہانیہ کو ایک عجب سی خلش گھیرے رکھتی۔ بابا جانی کو تو اپنے بزنس کو بڑھانے کے علاوہ کسی شے سے کوئی رغبت نہیں، وہ جیسے ان کا ٹیکسٹائل مل کا اپنا بزنس تھا اور وہ بے حد مصروف رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھار گھر آتے بھی تو گرشا نیشی میں ہی بسر کیا کرتے تھے۔ اسے ذہن پر زور دینے سے بھی یاد نہ آیا تھا کہ کبھی بابا جانی نے اس سے اس کی مصروفیات کا احوال دریافت کیا ہو یا عالمی سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی ظاہر کی ہو۔ ان سے اگر کبھی سرسری سی ملاقات ہو بھی جاتی تھی تو درانی صاحب کے لبوں سے فقط اتنا ہی جملہ ادا ہوا کرتا تھا، اور ہانیہ، کس قسم کی رقم کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، یا میرے کیشیئر کو بتا دینا، جتنی رقم چاہیے ہوگی وہ دے دے گا۔ درانی صاحب چلتے پھرتے صرف اتنا ہی کہہ کر اپنے ہر فرض سے برآزما ہو جایا کرتے تھے، اور وہ سوچ کر رہ جاتی تھی کہ کیا رقم کے لیے بھی اسے بابا جانی کے
کیشیئر سے بات کرنا ہوگی۔ یہ لیجیے جناب، ہو گیا آپ کا کام۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ سامنے موجود شخص پر نگاہ ہی نہ پڑی تھی۔ اس کی وہ ایسی ہی تھی جسے اپنے ماضی میں جینے والی، اپنے ماضی کو ہر یاد کو دل سے لگا کر رکھنے والی، حالانکہ اس کے ماضی میں پڑھنے جیسا کوئی یادگار صفحہ رقم نہ تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ بے حد ممنونیت سے بولی تھی۔ آفتاب عالم، اس نے ذرا سا سرخ وم کر کے اپنا تعارف کروایا تھا اور دل نشین انداز سے مسکرایا تھا۔ جی میں ہانیہ خان درانی۔ اس نے جج سے اپنا تعارف کروایا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ خجل سی ہوئی۔ نہیں تو، مگر یہ تو میں پہلے سے جانتا ہوں۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے اندر اور باہر دونوں اطراف میں روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ کرنیں تھیں سچائی اور بے ریاض معصومیت کی۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ وہ بے حد مستعجب ہوئی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ سچ کہوں تو آپ کو پریشان حال دیکھ تو مجھے پہلے بھی اچھا نہیں لگا۔ دل پر ضد تھا کہ آپ کی پریشانی دور کی جائے۔ اور رہی بات آپ کے نام کی تو ابھی تو آپ کی فیس جمع کروا کر آ رہا ہوں، آفتاب عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ بے حد شرمندگی سے کسیانی ہنس دی۔ اوکے، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، مگر سینئر کلاسز میں۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو تو آپ لاجھجک مجھے کہہ سکتی ہیں، آفتاب عالم نے خوش دلی سے کہا اور پھر رکا نہیں۔ اللہ حافظ کہتا ہوا لہجہ لہجہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر وہ خاصی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی اور تب اچانک یاد آیا کہ فیس تو اس نے آفتاب عالم کو دی ہی نہیں۔ یک بارگی وہ بے حد اضطراب محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے یوں کسی کا زیر بار ہونا پسند نہ تھا، جبکہ اس کی اجنبی کا یہی احسان بہت تھا کہ اس نے اس کی مدد کی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ بے حد نروس تھی۔ اس کا یوں بھی گھر سے نکلنا بہت کم ہوتا تھا، کسی سے کوئی خاص میل ملاقات بھی نہ ہوتی تھی۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے گول و در گول گروہوں میں بٹے محو گفتگوئے ہجوم کو دیکھ کر وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے مخاطب کرے۔ فطری اور اصلی جھجک مانے ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک جانب بیٹھ کر سب کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم سسٹر۔ شولڈر اسٹیپ کٹنگ میں ایک لڑکی چیونگم چباتی ہوئی اس کے پاس بینچ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چست پاجامے اور لانگ فراک میں وہ بے حد الٹرا ماڈرن دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا سراپا لڑکوں کے لیے تکفیر کا باعث ہو سکتا تھا، مگر ہانیہ نے بے حد الجھن سے اور کوفت سے اسے سراپا تھا۔ وعلیکم السلام، ہانیہ نے سپاٹ لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ مائی نیم از ارم، فرینڈز۔ ارم نے ہاتھ بڑھایا تو ایک پل کے لیے ہانیہ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کی فرینڈشپ کی اس آفر کو قبول کر لے یا پھر ریجیکٹ کر دے۔ ارے سوچ کیا رہی ہو، مجھ سے اچھی دوست تمہیں کہیں نہیں ملے گی، ارم نے حیرت سے پوچھا تو ہانیہ نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارم نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اس کی گرم جوشی کا اندازہ لگایا۔ وہ بے حد پرجوش تھی، اس کے لمس میں گرم جوشی تھی۔ اس احساس نے ہانیہ کو چونکا دیا تھا۔ اتنی دیر سے تمہیں یہاں تنہا بیٹھے دیکھا، تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی بھی تنہا نظر نہ آیا۔ کیا کسی نے فرینڈشپ کی آفر نہیں کی تمہیں؟ شکل سے تو بالکل کشمیری لگتی ہو، بلکہ لال گلاب۔ ہانیہ کو ارم کا یوں بے لاگ تبصرہ بالکل پسند نہ آیا تھا۔ آؤ نوٹس بورڈ دیکھیں، شیڈول کا تو معلوم ہو کچھ۔ ہانیہ اس کی بات پر بیگ کندھے سے لٹکائے اس کے ساتھ چل دی۔ نوٹس بورڈ سے کلاس کی ٹائمنگ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کلاس میں آ گئے۔
میڈم کیانی سب سے متعارف ہو رہی تھی۔ ارم اور ہانیہ نے بھی باری باری اپنا تعارف کروایا۔ نیچر پر میڈم کیانی نے ایک مختصر سا لیکچر دیا۔ یوں یہ ارم اور ہانیہ کی پہلی ملاقات تھی، اور پھر ہانیہ اگرچہ ارم سے چند باتوں میں شدید اختلاف رائے رکھتی تھی، مگر ارم کے بے حد خلوص بھرے جذبات نے ہانیہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کی دوستی کو نہ جھٹلائے۔ یوں ہانیہ کو بسا اوقات ارم کی باتیں اچھی بھی لگنے لگی تھیں، خاص کر ارم کا ہر آنے جانے والے پر بے لاگ تبصرہ، اور پھر خود ہی محظوظ ہو کر کہا لگا دینا۔ شروع میں ہانیہ کو بے حد عجیب لگتا تھا، اور پھر بعد میں اسے ارم کی یہ ادا بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ زندگی کے کینوس پر تراشیدہ رنگوں کو خود سے بکھیرے اور اپنے من چاہے رنگوں میں بدل ڈالیں، یہ احساسات ہانیہ کے لیے بالکل نئے تھے۔ اس نے عمر کا ایک لمبا عرصہ تنہا کاٹا تھا۔ فقط بی جان وہ واحد ہستی تھی جن سے وہ اپنے تمام غم و خوشی کا برملا اظہار کر لیا کرتی تھی۔ اس کی ذات کی رہنمائی کرنے والی بھی بی جان ہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ہانیہ تشکنی کا ایک احساس اپنے دل میں جاگیزہ کرتی پاتی۔ ہانیہ نے پورے دل، پورے خلوص اور پوری نیت کے ساتھ ارم کو اپنا دوست مانا تھا۔ دوستی کے اولین دنوں میں ہانیہ شیئرنگ سے اعتراض کرتی تھی۔ وہ سارے گلے شکوے جو بابا جانی کی ذات سے منسوب تھے، وہ ساری محبتیں جو بی جان کے وجود سے لپٹی تھیں، اور وہ ساری اذیت ناک و کرب ناک تنہائیاں جو اس کی ذات کا محور تھیں، ان سب کی شیئرنگ میں وہ کسی دوسرے فرد کو حصہ دار بنانے میں آمادہ نہ تھی۔ مگر وہ رفتہ رفتہ ارم کی محبت کے آگے خود کو بے دست و پاتی۔ اسے کئی دفعہ آفتاب عالم دکھائی دیا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا پھر اس کا وہم، مگر ہر دفعہ جب بھی وہ آفتاب عالم کو بلانے کی نیت کرتی تھی، وہ نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتا تھا۔ اسے خود بھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ ہر رنگ ہر روپ میں ہنستا مسکراتا کبھی کسی سے محو گفتگو اسے کیوں دل کے نمایاں خانوں سے اتنا قریب لگتا تھا کہ بس اوقات وہ خود کو بھی بھول جایا کرتی تھی۔ گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہتی۔ ہر مرتبہ وہ لڑکوں کے ہجوم میں ہوا کرتا تھا، اور ہانیہ کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اسے پکارتی یا ان لڑکوں کے ہجوم میں جا کر اسے مخاطب کرتی۔ یوں یہ معاملہ التوا کا شکار رہا، اور اس کی فیس آج تک اس کی امانت بن کر اس کے پاس ہی تھی۔ سر حمید اللہ نے ایک اسائنمنٹ دی تھی جو ساری کلاس کو گرد و پیش کی صورت میں کرنی تھی۔ ہانیہ نے بہت دعا کی کہ اس کو ارم کے ساتھ ہی یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہو، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس کے نام کے ساتھ ایک لڑکی عابدہ تھی، اور ارم کے ساتھ ایک لڑکے خاور کا نام تھا۔ خاور ہمدانی، یہ کون ہے؟ ارم نے جذبس ہو کر نوٹس بورڈ دیکھا تھا۔ مگر فکر مت کرو، ہو جائے گا سب۔ مگر یہ عابدہ کون ہے؟ وہی اسکارف میں لپٹی ہوئی لڑکی نا؟ ہانیہ کو ایک دم یاد آیا کہ عابدہ ہر وقت اپنا سر ڈھانپ کر رکھا کرتی تھی۔ چلو چھوڑو نا، پہلے کچھ کھا کر آتے ہیں کینٹین سے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ارم نے کہا، اور باقاعدہ اسے تھام کر کینٹین لے آئی۔ قسم سے پہلے پیٹ پوجا ہو جائے، اس کے بعد ان دونوں کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ہانیہ ہنسی۔ معلوم ہی تھا کہ ارم بھوک کی کتنی کچی تھی۔ بریانی کا آرڈر دے کر ارم منتظر نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وقت گزاری کے لیے اس نے ہر آنے جانے والے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تم نے ناشتہ کیا تھا کیا آج؟ ارم نے پوچھا تو ہانیہ نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ وہ کتنا ڈیشنگ ہے نا یہ بندہ، دیکھو ہانی۔ ارم نے اسے ایک جانب اشارہ کیا۔ ارم نے ایک جذب کے عالم میں کہا تو ہانیہ نے بھی رخ موڑ کر ارم کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اسے دور سے ہی وہ دکھائی دے گیا تھا۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں تلاش کر لیا کرتی تھی،
بعض چہرے ایسے ہوا کرتے ہیں جو دل کے نہا خانوں میں بسیرا کر لیتے ہیں، پھر انہیں ہم بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تو وہ کھلی آنکھوں سے آفتاب عالم کو دیکھ رہی تھی، ہاف وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں۔ وہ پہلے دن کی طرح ہی جاذب نظر اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے دیکھتی ہی رہی اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس ایک انسان کا وہ ڈھنگ سے شکریہ تک ادا نہ کر سکی تھی۔ ہانیہ نے دل میں گوناگوں مسرتوں کے شگوفے پھونٹتے ہوئے پائے۔ کہاں کھو گئی؟ ایک تو میں تمہاری اس کھو جانے والی عادت سے سخت بیزار ہوں، ارم نے سخت غوفت سے کہا۔ نہیں، یہیں ہوں تمہارے پاس، ہانیہ نے مسکرا کر کہا تو ارم نے اسے گور کر دیکھا۔ تو تم نے پھر جواب کیوں نہیں دیا میری بات کا؟ ارم بولی۔ ٹھیک ہے، اب میں اور کیا کہوں، رطب السان ہو جاؤں یا پھر تمہاری طرح ہر آتے جاتے کے قصیدے پڑھوں؟ ہانیہ کو شاید پسند نہ آیا تھا کہ کوئی اور بھی آفتاب عالم کو محبت سے دیکھے یا سراہے، تو کیا میں واقعی اس حد تک اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ یہ وہ سوال تھا جو ذہن میں آتے ہی اس نے بے چینی سے پہلو بدل ڈالا۔ تم تو ہو ہی کسی سڑیل قوم سے، توبہ ہے تمہاری تو، ارم نے منہ بسورا۔ اتنی دیر میں بریانی کا آرڈر آ گیا اور ہانیہ نے شکر ادا کیا۔ اسے بھول جانے کی جہد مسلسل رائیگاں ٹھہری، کیونکہ ہر بار میں ہاری اور دل جیتا۔ ہانیہ چاہ کر بھی آفتاب عالم کے تصور سے خود کو آزاد نہ کر پائی تھی۔ ہانیہ کو کسی بک کی ضرورت تھی۔ وہ بک ایشو کروانے کے لیے لائبریری میں آئی، مطلوبہ بک تلاش کرنے کے لیے ریک میں رکھی گئی باکس کا جائزہ لینے لگی، تبھی اس کی نگاہ بالکل قریب کھڑے آفتاب پر پڑ چکی تھی۔ آفتاب نے بھی اسے دیکھا اور شناسائی کی رمق اس کی آنکھوں میں اوت کر آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آفتاب نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ وہ بے حد نروس ہو گئی تھی۔ ایسا بھی نہ تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہ کی تھی، مگر کیا وہ کسی لڑکے میں شمار ہوتا تھا؟ شاید وہ تو دل کا مکین تھا جو دل کا مکین بن جائے، اس سے بڑھ کر تو کوئی حسین نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہی قیمتی۔ وہ ہانیہ کے لیے بیش قیمتی تھا۔ جی وعلیکم السلام، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی پڑھائی؟ اس نے تعلیم کی بابت پوچھا تھا، تبھی کسی نے آفتاب کو آواز دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، اس کا کوئی دوست اسے بلا رہا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوتی ہے، آفتاب ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ وہ خاصی دیر اس کو سوچتی رہی۔ وہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑا اپنے دوست کو کچھ بتا رہا تھا۔ ہانیہ گاہے بگاہے کن آنکھوں سے دور کھڑے آفتاب عالم کو دیکھتی رہی، اور شدت سے دل نے ایک دعا مانگی کہ کاش یہ شخص ہی اس کی زندگی کا رفیق بنے، تمام زیست اس کی رفاقت میں بسر ہو۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے۔ ارم کی بدولت خاور بھی گروپ میں شامل ہو چکا تھا، اور عابدہ بھی۔ عابدہ ایک بے حد مشرقی لڑکی تھی اور اپنے اقدار و قوت کی پاسداری کرنے والی لڑکی تھی۔ خاور اتنا ہنسمکھ اور حمل نثار تھا، اور ہانیہ اسے خاور بھائی کہا کرتی تھی، اور خاور خود بھی ہانیہ کو بہنا کہہ کر بلاتا تھا۔ اب اکثر ارم اور ہانیہ ہی نہیں بلکہ عابدہ اور خاور بھی ساتھ کینٹین جاتے تھے۔ کبھی کسی قسم کے نوٹس درکار ہوتے تو خاور تمام گروپ کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ہانیہ نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ جب سب بیٹھے ہوئے ہوتے تو خاور کی نگاہیں بار بار پلٹ کر ارم کے چہرے کا طواف کیا کرتی تھی۔ ہانیہ خود اس احساس سے روشنائی تھی۔ یہ محبت کے لازوال رنگ اس کے لیے انوکھے نہ تھے۔ اسے اگر قلق تھا تو اتنا کہ ارم کے چہرے پر ڈھونڈے سے بھی خاور کے خوابوں کی تعبیر نہ ملتی تھی۔ ہانیہ بخوبی سمجھتی تھی کہ یک طرفہ محبت کسی قدر جان لیوا ہوا کرتی ہے، جو روح کو اندر تک کھا کر
کہا کر دیا کرتی ہے، ناکداری کا آنسو اتنا کربناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مداوع ہی نہیں ہو، بے حد اذیت ناک۔ شہر درد میں ڈوبی ہوئی تنہائی ہے، اے میرے چار اگر سن میری سنوائی ہے۔ ہانیہ کی اداسی کی وجہ خود ہانیہ کی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ جب جب آفتاب عالم کو دیکھتی تھی، وہ خود کو بے حد بے بس اور کمزور محسوس کرتی تھی۔ محبت کی یہ جلتی ہوئی لو لہجہ لہجہ اسے جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ وہ ایک نامعلوم منزل کی مسافر بن گئی تھی۔ اس پر محبت ہو جانا اتنا دشوار گزار رستہ ہو گیا، یہ ہانیہ کو معلوم ہی نہ تھا، ورنہ وہ کبھی مکتب عشق کی پہلی سیڑھی پہ قدم نہ رکھتی۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ ابلا پائی کا یہ سفر کیوں کر کٹے گا، اور ابھی آغاز سفر ہی تھا۔ محبت اگر دو طرفہ ہو تو دل میں شبنمی پھول کھلا دیتی ہے، اور اگر یک طرفہ ہو تو خزاں رسیدہ موسم دل کے نہا خانوں میں ہمیشہ کے لیے بسیرا کر لیا کرتا۔ نامعلوم لازوال دکھ میرا مقدر ہی کیوں؟ ہانیہ اکثر سوچتی اس شخص کو تو بے خبر بھی نہ تھی کہ ہانیہ اسے کسی درجہ شدت سے چاہتی ہے کہ وہ نس نس میں لہو بن کر دوڑنے لگا۔ ارے میری ہانی کیوں اداس اداس سی ہے؟ لیج بی جان نے لاج سے گود میں لیٹی ہانیہ کے بال سہلائے تھے۔ بی جان، سب کے اتنے کزن اتنے دوست ہوتے ہیں، ہمارا تو کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ دل عجب انداز میں سرگواری لیے تھا، اور بی جان کی بال سہلاتی انگلیاں مضطرب انداز میں تھم سی گئی تھیں۔ میری جان، ایسا کیا ہوا ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے ایسا سوال نہیں کیا، کیا ہم کافی نہیں؟ بی جان نے تشویش زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ بی جان، آج سے پہلے میں خود کو یوں تنہا بھی نہیں محسوس کیا۔ ہانیہ کے لہجے میں آزردگی گھلی تھی۔ یہ ہمارا عالی شان بنگلہ کسی اجڑے ہوئے آسیب زدہ مکان جیسا ہے، جہاں خاموشی کا ڈیرا رہتا ہے، جہاں مکین بستے تو ہیں مگر فقط ان کی چلتی سانسیں ہی ان کے زندہ رہنے کی ضامن ہیں۔ ہانیہ کے لہجے میں دکھ ہلکورے لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹا، میں تمہاری بات بخوبی سمجھتی ہوں، مگر اس میں راضی یہ رضا رہو۔ بی جان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے تشفی کرے۔ بی جان، آج تک بابا جانی نے مجھے گلے سے نہیں لگایا، کیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تب مجھے گلے لگائیں گے؟ ایک معصوم سوال اس کے لبوں پر مچلا تھا۔ اللہ نہ کرے ہانی، تو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے میری بچی؟ تجھے کس کی نظر لگ گئی ہے؟ بی جان نے گلوگیر لہجے میں کہا، اور ہانیہ کے آنسو پھسل پھسل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ یہ آنسو کا ریلا اور بہتا سیلاب بھی اس کی روح کی تشخیصی کو سیراب نہ کر سکتا تھا۔ بی جان، کیا واقعی میری ماما اس دنیا میں نہیں ہے؟ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا کچھ تھا، آس، امید یا یقین۔ بیٹا، اذان مغرب ہو رہی ہے۔ اس وقت ایسی باتیں کرنا نحوست ہوتا ہے۔ آؤ وضو کرو اور نماز ادا کرو۔ بی جان نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے اس سوال کے جواب سے گریزاں ہیں۔ آج تیسرا دن تھا کہ ارم یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ وہ بے حد بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ فون کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ ارم کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کسی دن ارم کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر جائے، مگر روز ہی یہ کام کل پر ٹل جاتا تھا، اور یوں طوالت کا شکار تھا۔ وہ کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو خاور نے اسے پکارا تھا۔ سسٹرز، ارم نہیں آ رہی؟ خیریت تو ہے نا؟ تشویش زدہ لہجے لیے وہ سوال کر رہا تھا۔ جی، میں جاؤں گی اس کی خیریت معلوم کرنے، سنا ہے بیمار ہے۔ ہانیہ نے رک کر اس کی پریشان صورت دیکھ کر وضاحت کی۔ سسٹر، آپ کی دوست کچھ مغرور سی لگتی ہیں، خاور نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ نہ معلوم وہ کیا سننا چاہتا تھا، مگر ہانیہ کو وہ بے حد مضطرب لگا تھا۔ نہیں تو بہت سی
نائس سی ہے میری دوست۔ ارم کے ذکر پر ہانیہ کے دل میں محبت کے شگوفے پھوٹے تھے جو گہری دوستی پر دلالت کرتے تھے۔ کبھی ارم نے میرا ذکر کیا آپ سے؟ آس کے دیپ جلائے خاور لب بستا تھا۔ نہیں تو کچھ خاص نہیں۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے اسے، اس لیے سادگی سے ہی منہ سے نکل گیا۔ ہانیہ کے کہنے پر خاور کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا، نا امیدی کا۔ اچھا، وہ دھیمے لہجے میں بہت مرجھایا ہوا لگا، کسی گملائے ہوئے پھول کی مانند۔ ایک بات کہوں آپ سے خاور بھائی، ہانیہ نے کہا۔ کیوں نہیں، آپ تو میری بہت اچھی سی سسٹر ہیں۔ خاور ہمادن گوش تھا۔ آپ پلیز ارم سے کہہ دیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو بعد میں پچھتاوا ہی باقی رہ جائے اور بہت دیر ہو جائے۔ ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا تو خاور کی آنکھوں میں حیرت کا شعلہ گوندا تھا۔ اس نے تو محبت کے یہ رنگ خود پر بھی عیاں نہ کیے تھے، تو ہانیہ کو کیوں کر معلوم ہو گیا سب؟ کیا اس کا چہرہ اب کھلی کتاب کی مانند صفحہ صفحہ دعوت نظارہ رہتا تھا کہ آؤ اور اس پر رحم ارم کے نام کی مہر پڑھ لو؟ آج واپسی پر میں ارم کی طرف جا رہی ہوں، آپ بھی تیار رہیے گا۔ اسی بہانے حافظ سے ملاقات بھی کر لیں گے اور گھر بھی دیکھ لیجیے گا۔ ہانیہ اسے ایک کے بعد ایک جھٹکے دینے پر آمادہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ پھر ہانیہ نئی کلاس لینے چلتی تھی۔ وہ اپنی آخری کلاس اٹینڈ کر کے کلاس روم سے باہر نکلی تو کوریڈور میں وہی ستمگڑھ تھا جس کو دیکھنے کے لیے اس نے آج پھر شدتوں سے دعا کی تھی۔ قدم قدم چلتے چلتے وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ السلام علیکم ہانیہ۔ آفتاب کی نگاہوں میں شناسائی کی رقم تھی۔ وہ دشمن جاں بالکل سامنے موجود تھا، اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت۔ اگر ہانیہ چاہتی تو اسے چھو کر یہ احساس یقین میں بدل سکتی تھی کہ یہ خواب نہیں، ایک حقیقت ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہانیہ کو اپنی ہی آواز کہیں دور سے جیسے آتی ہوئی سنائی دی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔